الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، او كما قال عليه الصلاة والسلام. انسانی سماج میں جب ہم لوگ ایک طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ بات کھل کر روشن ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں کچھ خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں اپنے فضل و کرم سے. کچھ انعامات اللہ رب العزت نے کسی کو بہت عطا کرتے ہیں اور کچھ انعامات اللہ رب العزت نے کسی کو کم عطا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے اور ہم اس اللہ کی نعمت دی ہوئی نعمت پر سامنے والے کو حقیر اور ذلیل سمجھیں. ایسا کرنا بہت بری بات ہے. مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گا، بار بار مطالعہ بھی کر رہے ہیں، شیطان ابلیس کا واقعہ کہ جب جنت میں اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں سے کہا، سب سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو، تو شیطان نے اس وقت اپنے علم کی روشنی میں تکبر کرنے لگا کہ مٹی کی خاصیت ہوتی ہے نیچے جائے، آگ کی خاصیت ہوتی ہے اوپر جائے، اوپر والا نیچے والے کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سب نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو سوائے ابلیس کے. اللہ آگے فرماتا ہے: ابا واستکبر وکان من الکافرین. دو ٹوک الفاظ میں اللہ صاف انداز میں فرما دیا: ابا واستکبر وکان من الکافرین. اسی تکبر کے عنوان پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے تکبر کی لغوی تعریف کیا ہے، اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، یہ ہمیں جاننا چاہیے. تکبر کی لغوی تعریف صاحب قاموس نے اس کے 3 معنی لکھتے ہیں. پہلا ہے بڑا بننا، دوسرا ہے بڑائی کی بنا پر حق ماننے سے انکار کرنا، نمبر 3 ہے غرور کرنا. تکبر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایاناس کتاب ام الامراض میں تکبر کی تعریف لکھتے ہیں کہ تکبر کے معنی ہے کمال کی صفات میں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو ذلیل اور حقیر بھی سمجھنا. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کرتے ہوئے یوں بیان فرماتے ہیں
الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر نام ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو ذلیل اور حقیر سمجھنا۔ دراصل تکبر خود پسندی کی وہ شکل ہے جس میں آدمی مبتلا ہو کر دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، حالانکہ وہ قانون الہی سے واقف نہیں ہے کہ ہر متکبر کا انجام وہی ہوتا ہے جو شیطان ملعون کا ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ میں ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں اور اللہ کے اولیاء سے جھگڑتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو اپنی آیات کے قبول کرنے سے اور اس پر تصدیق کرنے سے برگشتہ کر دیتے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کو یہ سزا ہے کہ حق سے عناد رکھنے کی وجہ سے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تکبر انسان کو علوم عالیہ، علوم ربانیہ سے محروم کر دیتا ہے۔ جو شخص بھی تکبر جیسی بری خصلت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے قرآنی آیات کے سمجھنے سے محروم کر دیتا ہے۔ صاحب معارف القرآن نے بحوالہ روح البیان نقل کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر ایک ایسی بری خصلت ہے جو علوم ربانیہ کے لیے حجاب بن جاتی ہے، کیونکہ علوم ربانیہ رحمت سے حاصل ہوتی ہے اور رحمت خداوندی تواضع سے متوجہ ہوتی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غرور کرنے والا علم اور معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی ناک چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ جو شخص بھی کچھ عرصہ علم سیکھنے کی ذلت کو برداشت نہیں کیا، وہ ہمیشہ کے لیے علم سے محروم رہنے کی ذلت کو برداشت کرتا رہے گا، کیونکہ اس کے کبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سے فہم قرآن کی صلاحیت کو چھین لیا ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ کھیتی نرم زمین سے پیدا ہوتی ہے، کھیتی نرم زمین میں پیدا ہوتی ہے، پتھر پر نہیں ہوتی۔ اسی طرح حکمت متواضع دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، متکبرین کے دلوں پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ یہ عام مشاہدہ بھی ہے، جو شخص اپنا سر چھت سے ٹکراتا ہے وہ ضرور چوٹ کھاتا ہے، اور جو شخص اپنا سر جھکائے رکھتا ہے وہ ہمیشہ سایہ اور آرام پاتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں۔ کیا کہا ہے؟ جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس علم ہے۔ اللہ رب العزت متکبرین کے سلسلے میں کیا قرآنی آیات نازل فرمائے ہیں ان کو پتہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبرین کے لیے کیا کیا وعیدیں بیان فرمائی ہیں وہ انہیں معلوم ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں، ہمیشہ نرم، عاجزی، انکساری، تواضع، ہمیشہ یہ صفت ان کے اندر ہمیشہ رہتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت متکبرین کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔
کہ اسی طرح مہر کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی غرور کرنے والے، سرکش والے لوگوں کے لیے۔ صاحب معارف القرآن اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بحوالہ تفسیر قرطبی نقل فرماتے ہیں کہ جس طرح متکبر فرعون اور حامان کے قلوب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں سے کوئی اثر نہیں لیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہر متکبر کے دل پر، جو جبار ہو، متکبر ہو، یہ صفت اپناتا ہو تو اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں نور ایمان داخل نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اسی طرح فخر اور غرور کرنے والا عند اللہ غلاظت کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ رب العزت اترانے والا شیخی باز کو پسند نہیں فرماتے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ یہاں مختال سے مراد وہ شخص ہے جو تکبر کرتا ہے، جو اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں، پڑوسیوں سے ناک چڑھاتا ہو اور ان کی طرف التفات نہیں کرتا، اور مختال سے مراد وہ شخص ہے جو دوسروں پر اپنی فوقیت جتلاتا ہو۔ بس میں ہوں، میں ہوں، یہ جو میں ہونے کا وہم ہے یہ وہ اس کے لیے بڑا اہم ہے۔ میں ہونے کا جو وہم جو کر رہا ہے کہ میں ہی سب میں اہم ہوں، باقی سب کم ہیں، یہ اس کے لیے ایک وہم ہے کہ میں اہم ہوں، باقی سب کم ہیں۔ بڑا خسارے میں ہے وہ شخص جو تکبر جیسی بری صفت کو اپنے اندر اپناتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت پر فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی دی ہوئی نعمت پر، ہمارے پاس آنکھ ہے دیکھنے کے لیے، بصیرت ہے، سامنے والے کے پاس نہیں ہے، چلو ہم تکبر کرنا شروع کر دیے، کتنی بری بات ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا شیخ ابو عبداللہ انلیسی کا واقعہ۔ شیخ ابو عبداللہ مشہور شیخ المشائخ تھے، وقت کے بڑے ولی اللہ بھی تھے، جن کے دم سے ہزاروں خانقاہیں آباد تھی، جن کے فیض سے کئی مدارس جاری و ساری تھے۔ بیک وقت کافی شاگرد مریدین آپ کے ارد گرد رہا کرتے تھے، گھومتے تھے، جس میں بڑے بڑے علماء حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس موجود تھے۔ ایک وقت سفر میں نکلے، ایک بستی سے گزر ہوا، نماز کا وقت ہوا، وقت تنگ تھا، پانی مل نہ سکا، تو بستی سے دور ایک کنواں تھا، وہاں پر چند لڑکیاں ٹھہری ہوئی تھیں۔ شیخ کی نگاہ جب ان پر پڑی، شیخ کی نگاہ جب ان پر پڑی تو آپ کا چہرہ بدل گیا، متغیر ہو گیا۔ آپ نے 3 دن تک نہ کھایا نہ پیا، کچھ نہیں کیا۔ شاگرد حیران اور پریشان ہیں، لوگوں کے قلوب ایک دم منہ کو آنے لگے ہیں کہ کیا بات ہے، ہمارے شیخ ہم سے بات نہیں کر رہے، کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، کیا بات ہے۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بس واقعہ مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ پھر شیخ نے شاگردوں کے اصرار پر فرمایا کہ مجھ سے ولایت سلب کر لی گئی ہے، مجھ سے ولایت سلب کر لی گئی ہے، مجھ سے ہدایت اٹھا لی گئی ہے، یہ کہہ کر رونا شروع کیا، بہت روئے۔ پھر آپ وہیں پر رہے، وہی علاقے میں۔ آپ کے جو شاگرد وغیرہ تھے پھر واپس اپنے علاقے چلے گئے۔
کچھ عرصہ ہوا، اس کے بعد شاگردوں نے شیخ کا حال دریافت کرنے کے لیے جس بستی میں شیخ کو چھوڑا تھا اسی بستی میں شیخ کے حال دریافت کرنے کے لیے پہنچے، تو لوگوں سے دریافت کیا کہ بھائی ہمارے وہ شیخ کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ پہلے آئے تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ سور چرانے کی خدمت پر مامور کر دیے گئے ہیں، سور چرانے کی خدمت پر مامور کر دیے گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مریدین دوڑے دوڑے جنگل کی طرف چلے شیخ سے ملنے کے لیے۔ شیخ سے ملاقات ہوئی، قریب پہنچا تو کیا دیکھا؟ نصارہ کی ٹوپی پہنے ہوئے، نصارہ کی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد دبے الفاظ میں شاگردوں کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جواب دیا، رونے لگے۔ کچھ عرصہ ہوا، پھر شاگردوں نے دیکھا کہ ایک نہر سے شیخ غسل کر کر تشریف لا رہے ہیں اور بلند آواز سے یہ پڑھ رہے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، شہادتین، اس کی گواہی دیتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ واپس آئے تو شاگردوں نے شیخ سے دریافت کیا کہ جس شخص نے لاکھوں لوگوں کی اصلاح کر رہا تھا وہ آج سور چرانے پر کیوں مجبور ہو گیا ہے؟ کیا بات ہے؟ تو دریافت کرنے پر شیخ نے کہا کہ جب ہم بستی میں اترے تو کچھ آتش پرستوں نے غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل میں یہ تکبر پیدا ہوا کہ وہ لوگ کیسے لوگ ہیں جو ایک بے حس چیز کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم مومن موحد ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ تکبر دل میں پیدا ہونا ہی تھا کہ غیب سے آواز آتی ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ نے ایک اللہ پر ایمان لایا ہے۔ یہ آپ کی ذاتی کمال، ذاتی صفت نہیں ہے کہ جو آتش پرستوں کو دیکھا تو دل میں تکبر پیدا کر لیا۔ تو غیب سے آواز آئی تو شیخ کو یوں محسوس ہوا کہ ان کے دل سے ایمان کا ایک پرندہ اڑ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ ایمان کا ایک پرندہ جو نور ایمان دل میں تھا وہ ایک پرندے کی شکل میں نکل کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ پھر یہ حالت اور یہ کیفیت پیش آئی، سور چرانے پر مامور کر دیے گئے ایک تکبر کی وجہ سے۔ بس دل میں پیدا ہوا، غیب سے آواز آئی، پھر یہ خدمت پر مامور ہو گئے۔ کہاں سے کہاں اللہ تبارک و تعالی لا لیا۔ اسی لیے تکبر جیسی بری صفت اپنے اندر پیدا کرنے سے بچے۔ اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت پر فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتے، انہ لا یحب المستکبرین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے متکبرانہ انداز سے مت چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ نہ تم زمین پر اکڑ کر چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے ہوئے اپنے پاؤں کو زمین پر مار کر چلتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ آپ کتنا ہی پاؤں زمین پر مار کر چلیں، زمین پھٹنے والی نہیں ہے۔ دوسری صورت میں جو سینہ تان کر چلتے ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ آپ کتنا ہی اپنا قد اونچا کر لے، اپنی شان و شوکت
بتا لے نہ تم پہاڑ کی بلندیوں کو چھو نہیں سکتے. اگر لمبا قد معیار ہوتا، افضل ہوتا، تو پہاڑ تم سے افضل ہو جاتے. تو اسی لیے نہ تکبر اپنے اندر پیدا کر کے، نہ زمین میں پاؤں زور سے مار کر چلنا ہے، نہ سینہ تان کر زمین پر چلنا ہے. احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبرین کے سلسلے میں بہت بڑی بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہیں، جسے سن کر آدمی کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اگر کسی کے سامنے بیان کر دی جائے تو وہ کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے متکبرانہ انداز سے چلنے پر کیا فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعیدیں فرمائی ہیں. ایک ایک وعید کو سنائیں تو آدمی کی عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے. وہ زمین پر تکبر نہیں کرتا. تکبر کرنے کی ذات صرف ایک اللہ ہے. تکبر کرنے کی ذات صرف ایک اللہ ہے. ہم بندے ہیں، بندے بن کر رہنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة خردل من کبر، کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. محدث جلیل حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث بالا کی تفسیر کرتے ہوئے تحفۃ المعی میں تحریر فرماتے ہیں کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے دور کرنے والے اور جہنم میں پہنچانے والے اسباب میں قوی ترین سبب غرور اور تکبر ہے، اور جنت میں پہنچانے والے اور جہنم سے دور کرنے والے اسباب میں قوی ترین سبب ایمان ہے. اسی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھنا خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے. من تعظم فی نفسہ او اختال فی مشیتہ لقی اللہ تبارک و تعالی وہو علیہ غضبان. جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کا اظہار کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوں گے. کتنی بری بات ہے. کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے قیامت کے دن بروز محشر اس حال میں ملے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو. تو اسی وجہ سے ہم سب ارادہ کریں، عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ ہم تکبر جیسی بری خصلت کو اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے. انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ. اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.